اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 94 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اب بھی تمہیں اس پر شک ہو جو ہم نے تم پر اتارا ہے تو ان لوگوں ہی سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب خدا کو پڑھا کرتے ہیں۔ حقیقتاً تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے یہ کتاب ایک سچی حقیقت بن کر آئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ علل الشرائع میں اور تفسیر قمی میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں اور تفسیر صافی میں بھی، کہ اگر قدیم آسمانی کتابوں میں اصل عبارتیں جن میں لوگوں نے اضافہ یا کمی نہ کی ہو دیکھی جائیں تو وہ آج بھی قرآن کے بیانات کی مکمل تصدیق اور تائید کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، اور خدا کا یہ فرمانا کہ اگر تم کو اس بارے میں شک ہے تو یہ روئے سخن جاہلوں کی طرف تھا جو قرآن پر شک کرتے ہیں، جبکہ خدا نے آیہ مباہلہ میں فرمایا تاکہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ یہ نہ فرمایا کہ تم عیسائیوں پر خدا کی لعنت قرار دیں، حالانکہ خدا جانتا تھا کہ نصرانی جھوٹے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے نہیں ہیں، مگر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پسند کیا کہ جھوٹوں پر لعنت کو قرار دینے کا اعلان کیا جائے تاکہ مخالف کے ساتھ پورا انصاف ہو جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کے کلام میں ترجیح نہ دی جائے۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی لائی ہوئی چیزوں پر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ بھلا وہ خود جس چیز کی طرف ساری دنیا کو بلا رہے تھے اور سننے والوں میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط یقین پیدا کر دیتے تھے، اس میں خود کس طرح شک کر سکتے تھے؟ اسی لیے چند ہی آیتوں کے بعد صاف طور پر فرما دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، یعنی اگر تم کو میرے دین میں شک ہے۔ اس آیت نے صاف بتا دیا کہ شک کرنے والے دوسرے لوگ تھے جن کے مقابلے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیر متزلزل اور اٹل عقیدے کا اعلان کر رہے تھے۔ بہرحال آیت کا پیغام یہ ہے کہ کفر و تکذیب حق کی بیماری شک سے شروع ہوتی ہے۔ اگر تم میں شک پیدا ہو رہا ہے تو اس کا فوراً علاج کرو۔ اس کا ایک علاج یہ ہے کہ جو لوگ صاحبان علم ہیں اور کتب سابقہ کا علم رکھتے ہیں ان سے تحقیق کرو، آخر ان میں کچھ لوگ تو سچے اور انصاف پسند بھی ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ قرآن کے حقائق بالکل سچے ہیں۔ یہ کتاب خدا کی اتاری ہوئی ہے، یہ کتاب خدا کی اتاری ہوئی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تفسیر عثمانی میں اس طرح اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر شک کا علاج نہ کیا جائے تو وہ ترقی کر کے حق سے جنگ کرنے پر اکساتا ہے، پھر اور ترقی کر کے حق دشمنی اور تکذیب تک نوبت پہنچتی ہے، جس کا نتیجہ سوا تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس مقام پر پہنچ کر دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، یعنی تکذیب کرتے کرتے قبول حق کی استعداد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان اگر دنیا جہان کے سارے نشانات اور دلائل بھی دیکھ لے تب بھی ایمان نہیں لاتا، اسے تو بس خدا کا دردناک عذاب دیکھ کر ہی یقین آتا ہے، مگر اس ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ایسے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کو خدا دوزخ سے بھر دے گا۔ ان کی بدبختی خود ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے علم الہی میں ثابت ہو چکی ہے۔ اسی لیے سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 96 میں ارشاد الہی ہوا، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے تیرے پروردگار کی کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا، دوزخ کو جن و انس سے بھر دوں گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اور آل رسول کی ہدایتوں پر عمل کریں۔ بات ساری عمل کی ہے۔ انسان اپنا تزکیہ رزق حلال استعمال کر کے ہی کر سکتا ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔